کل بہرحال چند دنوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ایک صفت ہمارے اندر وجود میں آتی ہے، اور کل یہاں تک پہنچا تھا کہ انسان کی جو برزخ ہے انہی صفات کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو علم ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں یہ شاید پہلے سکرات الموت ہی میں ختم ہو جائے، لیکن وہ علم جو علم حضوری ہے، نالج بائی پریزنس، ایک ہوتا ہے نالج بائی کانسیپٹس اور ایک ہوتا ہے نالج بائی پریزنس۔ جب مجھ میں اداسی ہو، خوشی ہو، تو مجھے کانسیپٹ خوشی نہیں حاصل ہوتا، خوشی کا کانسیپٹ حاصل نہیں ہوتا، خود خوشی ہوتی ہے جس نے میرے وجود کو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نالج بائی پریزنس، ایک ریئلٹی ہے جو میرے وجود میں ہے۔ خوب یہ جو ریئلٹی ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے سے زائل نہیں ہوتی، میری پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، انہی ساری صفات کے ذریعے سے میری شکل بنتی ہے۔ اور جب میں مر جاؤں گا، اچھی صفات ہوئی تو اب برزخ میں سعید ہوں، عالم مثال میں سعید ہوں، خوش رہوں گا۔ لیکن اگر بری صفات ہوئی تو اب میں وہیں پر معذب رہوں گا، عذاب میں مبتلا رہوں گا کہ یہ کس طرح کی شکل ہے جو میں نے اپنے اعمال کے نتیجے میں اور اپنی صفات کے نتیجے میں بنا ڈالی۔ پھر وہاں پر تطہیر کا ایک عمل جاری ہوگا، لیکن اس کا بہت طولانی وقت ہے، وہاں کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، یہاں کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے۔ بعض علماء نے کہا یہاں پر اگر آپ نے ایک بری صفت کو ختم کرنا ہو 40 دن محنت کریں، اس صفت کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر آپ نے وہ صفت چھوڑنی ہو تو ممکن ہے 700 سال لگے، وہ بھی برزخ کے، یعنی طولانی ایک عرصہ ہوگا۔ تو یہی وقت ہے، اسی وقت میں ہم لوگ ان بری صفات کو چھوڑ کے اور اچھی صفات بنا لیں، جلدی ہو سکتا ہے، ورنہ وہاں بہت محنت درکار ہوگی اور طولانی ہوگا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جب یہ صفات ہم میں آ جاتی ہے نا عزیزان، تو پھر ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ انسان بنتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ علماء نے کہا اس قرآن کے بغیر میں انسان نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اسے فقط پڑھ لوں گا تو انسان بن جاؤں گا، یا اسے میں نے فقط حفظ کر لیا تو انسان بن جاؤں گا، یا اس کی تفسیر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن قرآن کو سمجھ لینا، قرآن کی تفسیر دقیق جان لینا، یہ ہمارا الٹیمیٹ ہدف نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد اس پہ اتنا عمل کرنا ہوگا کہ پھر میرے وجود میں داخل ہو جائے قرآن۔ جب قرآن میرے وجود میں داخل ہوگا تو میں انسان بنوں گا۔ الرحمن علم القرآن، خدا نے تعلیم قرآن دی تو کیا ہوا، خلق الانسان، اس کے ذریعے سے انسان بنا۔ اس چیز کی طرف توجہ کیجئے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے بارے میں قرآن میں، ایک ہے بشر اور ایک ہے انسان، دونوں کا ایک ہی مطلب نہیں ہے۔ بشر، دیکھیں میں ایک ایسی مخلوق ہوں، میں اتنے دن سے عرض کر رہا ہوں، جس کے 2 قسم کے چہرے ہیں، 2 ڈائمنشنز ہیں۔ یہ جو ہماری ظاہری ڈائمنشن ہے اسے بشر کہتے ہیں۔ بشر عربی زبان کا لفظ ہے، بشرہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ظاہرہ، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ راغب اصفہانی ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب مفردات راغب میں اس مطلب کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا بشر کا مطلب ہے ظاہرہ، یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ تو ہمیں کیوں کہہ دیا بشر؟ اس لیے کہ ہماری یہ جلد ظاہر ہے، ہمارے بالوں کے ذریعے سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ جانوروں کی طرف نگاہ اٹھائیے، انہیں کیوں نہیں بشر کہا جاتا؟ اس لیے کہ ان کی جلد ان کے ہی بالوں کے ذریعے سے چھپی ہوئی ہے۔ بھیڑ، بکری، بلی، جو بھی اس طرح کے آپ جانور دیکھیں ان کی جلد آپ کو نہیں نظر آتی ہے، اوپر ایک لیئر ہے بالوں کی۔ بہرحال ہماری چونکہ اس طرح سے نہیں ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے بشر۔ لیکن میری جو 2 ڈائمنشنز ہیں ان میں سے کس کو کہا جاتا ہے بشر؟ میری روح کو بشر نہیں کہا جاتا۔ وہ جو میرا اصلی چہرہ ہے، the real me، وہ بشر نہیں ہے، یہ جسم ہے جو بشر ہے، یہ جسم بشر ہے۔ اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بشر ہے۔ اور اگر روح میں وہ صفات جو ہونی چاہیے پائی جاتی ہوں تو پھر اسے کہیں گے کہ یہ انسان ہے، پھر اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بشر ہے، اسے کیا کہیں گے؟ انسان۔
یعنی اگر وہ صفات فضیلت میرے وجود میں آ جائیں تو میں انسان بن جاؤں گا. یہ انسانیت کہاں پر آئے گی؟ میں اتنے دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی صفات ہیں یہ ہماری جسم کی نہیں ہوتی. بہادر میرا جسم نہیں ہوتا، متقی میرا جسم نہیں ہوتا، سخی میرا جسم نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا جھوٹا میرا جسم نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری صفات روح کی ہیں. اگر روح میں یہ ساری اچھی صفات آ جائیں تو پھر وہ روح انسانیت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے. اگر یہ صفات نہ آئے تو وہ بشر ہوگا، انسان نہیں ہوگا. مولا طواف کر رہے ہیں یا خانہ کعبہ حج کی نیت سے گئے ہیں اور ایک مرتبہ مولا کے ساتھ جو صحابی ہے وہ کہتا ہے ما اکثر الحجیج و اقل الضجیج. حاجی کتنے زیادہ ہیں، آوازیں کتنی کم ہیں. مولا کہتے ہیں ایسے نہ کہو، برعکس کہو ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج. حاجی بہت تھوڑے ہیں، آوازیں بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا مولا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا نے تھوڑی دیر کے لیے اسے قدرت دی اور یہ لوگوں کی اصل شکل، روح کی شکل دیکھنے پہ قادر ہو گیا. تو کیا دیکھا اکثر لوگ جو خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے وہ دیکھنے میں بشر تھے، روحیں ان کی جانوروں والی تھی. روحیں ایسی نہیں تھی. جو عمل انجام دیتا ہوں اس کے نتیجے میں یہ باتیں کر چکا ہوں، بار بار نہیں دہرانا چاہتا ہوں. اس کے نتیجے میں روح کی ایک شکل بن رہی ہے. اگر اس کو دیکھنے پہ قادر ہوتے، ایک صاحب اولیاء خدا وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور اس چارپائی میں کوئی انسان نہیں ہے جس کا جسم ہو. دیکھا ایک کتا ہے موٹا سیاہ جو اس میں لیٹا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے اس کی وہی صفت ہو جو کتے والی تھی. حضور کے خیمے پہ آ کے عمرو ابن عبد ود نے نیزہ مارا یا تیر مارا تو حضور نے فرمایا من لہذا الکلب، کون اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ کوئی گالی تھوڑی دے رہے تھے. وہ جو ہمیں اخلاق سکھانے والے ہیں وہ گالی تو نہیں دیں گے، بتا رہے تھے اس کی شکل اس طرح کی ہے، حقیقی شکل. تو اب وہ اسے آپ بشر تو کہتے رہیں گے، وہ بشر ہے لیکن انسان نہیں کہیں گے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کتے والی، وہ انسان نہیں ہے. تو اصل ہماری ظاہری اس جسم کو دیکھا جائے تو ہم سب بشر ہیں. یعنی ایک لبادہ ہے جو خدا نے اوڑھا رکھا ہے، ایک حجاب ہے جو خدا نے اوڑھا رکھا ہے. جب ہم مر جائیں گے تو وہ جو ہم اصل ہیں، جو ہماری اصلی شکل ہے، وہ اپنے لیے بھی عیاں ہو جائیں گے، دوسروں کے لیے بھی.